بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج کے کلاس کو ہم شروع کرتے ہیں اردو زبان کی تیسری کتاب۔ اردو زبان کی تیسری کتاب مولوی اسماعیل خان میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس سبق میں آج آپ پڑھیں گے دلیری، اور یہ کتاب کا 13واں لیسن ہے۔ ٹھیک ہے، دلیری کہتے ہیں بہادری کو۔ اب انسان کو دلیر بننی چاہیے، بہادر بننی چاہیے، اور اس کا جو اپوزٹ ہے یعنی جو متضاد اسے کہتے ہیں، دلیری کا متضاد یعنی اپوزٹ وہ ہے بزدلی۔ یا تو آدمی بزدل ہوگا یا تو دلیر بہادر ہوگا۔ تو دلیری کے بارے میں آج آپ اس سبق میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو لوگ اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ وہ اردو لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کو اردو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں اس چینل کے اوپر۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، جس وقت کوئی دشواری یا خطرہ پیش آئے یا آفت و مصیبت کا سامنا ہو، اگر انسان اس وقت اپنی ذات پر بھروسہ کر کے اور اپنی رائے اور تدبیر سے ان خطروں اور آفتوں کے دفع کرنے پر آمادہ ہو تو اس خصلت کو دلیری کہتے ہیں۔ جی ہاں، دلیری کی تعریف آپ نے پڑھی۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو مشکل الفاظ جو آ رہے ہیں سبق کے اخیر میں اس کے معنی بتائے جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، ابھی آپ اس کو پڑھیں اور اخیر میں سبق کے لاسٹ میں آپ کو وہ الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے، تو ابھی پریشان نہ ہوں۔ چلیے نمبر 1 کو ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیجئے۔ جس وقت کوئی دشواری یا خطرہ پیش آئے یا آفت و مصیبت کا سامنا ہو، اگر انسان اس وقت اپنی ذات پر بھروسہ کر کے اور اپنی رائے اور تدبیر سے ان خطروں اور آفتوں کے دفع کرنے پر آمادہ ہو تو اس خصلت کو دلیری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دلیری اسے کہتے ہیں۔ اب نمبر 2 پڑھیے۔ دلیری سے ثابت قدمی اور استقلال پیدا ہوتا ہے۔ استقلال کے وسیلے سے یعنی ذریعے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ جس کام کو آدمی شروع کرتا ہے اس کو تمام کر کے چھوڑتا ہے۔ دلیری انسان کو بڑے بڑے کاموں کو حوصلہ دلاتی اور کامیابی کی راہیں سمجھاتی ہے۔ دلیری ہی وہ چیز ہے جو آدمی کو ادنا درجے سے اعلیٰ رتبے پر پہنچاتی ہے۔ ٹھیک۔ نمبر 3، دلیری دشمنوں کے حملے، ظالموں کے ظلم اور شریروں کی شرارت سے بچاتی ہے۔ دلیری ہی سے انسان اپنے نفع، اپنے حق اور اپنی عزت و حرمت کی حفاظت کرتا ہے۔ دلیری سے صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے جو آدمی کو مصیبتوں پر غالب اور فتح مند بنا دیتا ہے۔ نمبر 4، شاید تم نے دیکھا ہو کہ انجن کے نیچے آگ جلاتے ہیں جس سے بھاپ بنتی ہے۔ بھاپ کی روک تھام سے باقاعدہ حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس حرکت سے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں۔ اسی طرح غصہ آدمی کے دل میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے
جب عقل اس طاقت کو اپنے قابو میں رکھتی ہے تو آدمی سے دلیری کی خصلت ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھا کتنی اچھی بات انہوں نے بتائی ہے، کتنی اچھی بات بتائی ہے۔ پھر سے اس کو پڑھیے اور سمجھیے کتنی بڑی بات اور کتنی گہرائی کی بات انہوں نے اس نمبر 4 میں بتایا ہے۔ شاید تم نے دیکھا ہو کہ انجن کے نیچے آگ جلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے بھاپ بنتی ہے۔ بھاپ کی روک تھام سے باقاعدہ حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اس حرکت سے بڑے بڑے کام نکلتے ہیں۔ اسی طرح غصہ آدمی کے دل میں ایک طاقت پیدا کرتا ہے۔ جب عقل اس طاقت کو اپنے قابو میں رکھتی ہے تو آدمی سے دلیری کی خصلت ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ پڑھیں نمبر 5۔ نمبر 5، جب غصہ حد سے زیادہ بڑھتا ہے تو عقل سلامت نہیں رہتی، انجام کی فکر اور نیک و بد کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اس جوش میں وہ ایسی نامعقول حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ غصہ فروغ ہونے کے بعد، یعنی غصہ ختم ہونے کے بعد اس کو خود ندامت ہوتی ہے۔ بدلہ اور انتقام کا خوف دل پر چھا جاتا ہے۔ ایسے آدمی سے دوست آشنا نفرت کرنے لگتے ہیں، دشمن اس کی بےہودگی پر ہنستے اور خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 6، غصے کی حرارت کا بالکل مر جانا بھی برا ہے۔ جب یہ حرارت آدمی کے دل کو نہیں ابھارتی تو وہ بودا اور ڈرپوک، کم ہمت، سست اور بے غیرت بن جاتا ہے۔ اگر دشمن اس کی حق تلفی یا ہتک کرے تو وہ ذلت کے ساتھ گوارا کرتا ہے۔ کوئی آفت یا خطرہ سامنے آئے تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ ایسا آدمی کسی دشوار کام کو انجام نہیں دے سکتا، اس لیے انسانیت کی تمام خوبیوں سے محروم رہتا ہے۔ ایک بہت ہی اچھا سا شعر ہے، اس شعر کو زبانی یاد کر لیجئے، موقع محل پہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ بہت ہی عمدہ شعر ہے یہ، کہ نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائیں بھوکے، ٹھیک ہے، نہ آپ اتنے میٹھے بنیے، نہ اتنا حلوہ بن جائیے کہ جو بھوکے لوگ ہیں وہ آپ کو کھا جائیں، چٹ کر جائیں۔ نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائیں بھوکے، نہ کڑوا بن کے جو چکھے سو تھوکے، اور نہ اتنے کڑوے بن جائیے کہ سب لوگ آپ کو دیکھ کر کے بھاگیں، جو چکھے وہ تھوک دے۔ تو کہہ رہے ہیں نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائیں بھوکے، نہ کڑوا بن کے جو چکھے سو تھوکے۔ اب اس میں جو آپ نے الفاظ پڑھے، جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ مشکل الفاظ کے معنی آخر میں بتائے جائیں گے، تو دیکھیے سب سے پہلے ہے دشواری۔ دشواری کے معنی ہوتے ہیں وقت مشکل، وقت مشکل، ٹھیک ہے، مشکل وقت، سوری یہ وقت نہیں ہے، یہ دقت لکھا ہوا ہے، دقت۔ انہوں نے جو ہے ایسا لکھ دیا کہ یہ واو دکھ رہا ہے، یہ دال ہے، دقت، یہ دیکھیں یہ دال صاف دکھ رہا ہے، یہ واو بنا دیا ہے، تو یہ دقت ہے۔ دشواری کے معنی دقت اور مشکل، وہی میں کہوں وقت کہاں سے ہو جائے گا، دشواری معنی دقت مشکل، یہ دال ہے۔ رائے، رائے کے معنی تجویز، قیاس، سوچ بچار۔ تدبیر، حکمت، عقل مندی۔ آمادہ، آمادہ کے معنی تیار، کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو فلاں کام کے لیے آمادہ کرو یعنی تیار کرو۔ خصلت کے معنی ہے عادت۔ ثابت قدمی، مستقل مزاجی۔ وسیلہ، وسیلہ کے معنی ذریعہ، ذریعہ۔ اس کے بعد حوصلہ، جرت، ہمت۔ ادنا، چھوٹا، نیچ۔ اعلیٰ، بلند، اونچا۔ ظالم، ظلم کرنے والا۔ شریر، فسادی۔ حرکت، ہلنا۔ تحمل، برداشت۔ فروغ ہونا، کم ہونا۔
ندامت شرمندہ، حق تلفی حق دبانا، ہتک رسوائی، گوارا اختیار پسند۔ تو آپ نے آج سبق پڑھا دلیری کے بارے میں، بہادری کے بارے میں، اور دیکھیں آپ میں کتنی بہادری، اگر آپ کے اندر بہادری ہے تو تھوڑا لائک کر کے بتائیں۔ اور لکھنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ جو سبق جو میں نے ابھی پڑھایا اس کو یاد کیجئے پہلے، اس کے بعد اس کو اپنی کاپی پہ لکھیے، نقل کیجئے۔ اس طریقے سے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ آپ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی آ جائے گا۔ تو چلیے انشاءاللہ آنے والا سبق ہمارا ہوگا تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے۔